السلام علیکم۔ آج کی جو ہم اس اپنے لیسن میں سورہ نساء آیت نمبر 81 سے آنورڈ جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ آیت میں سٹارٹ کروں گا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ آیت ہے جس کا ترجمہ سٹارٹ ہے۔ اردو میں ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی کی طرف سے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بکثرت تفاوت پاتے، اور جب ان کو کسی بات کی خبر ملتی ہے، خواہ امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ رسول اور اپنے سرداروں کے پاس اس خبر کو پہنچاتے تو تحقیق کنندہ تو اس خبر کی تحقیق کر ہی لیا کرتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے تابع ہو جاتے، مگر تھوڑے سے تابع نہ ہوتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنین کو بھی ترغیب دو۔ امید ہے کہ اللہ قریب ہی کافروں کے زور جنگ کو روک دے۔ اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی ہے۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کے عذاب میں سے ملے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تم کو دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو دہرا دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اللہ تو ہے ہی معبود برحق، اس کے سوا کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، اس میں بھی ذرا کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں کس سبب سے دو گروہ بن گئے جبکہ اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا بسبب ان کے عمل کے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو سیدھے راستے پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پا سکو گے۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں اسی طرح تم کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، بس تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ اعراض کریں تو ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق نہ بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، مگر جو ایسے لوگوں سے جا ملے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم سے لڑنے سے تنگ آ گئے ہوں، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو ان کو تم پر غالب کر دیتا ہے تو وہ تم سے ضرور لڑتے، مگر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑے نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام دیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ تم کو دوسرے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب وہ فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں گے تو اس میں اوندے منہ گر پڑیں۔ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ دیں اور اپنے ہاتھوں کو روکے اور ان کو پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی پاؤ، اور ہم نے ان پر تم کو ایک سند صحیح دی ہے۔ اگر کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا ہے جو اس کے خاندان کو دے دے، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں تو ان کے اختیار ہیں۔ اگر مقتو تمہارے دشمنوں میں سے ہے اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور اگر مقتول تمہارے دشمن، پہلے بھی اس میں مقتول تھا، اگر مقتول تمہارے دشمنوں میں سے ہے اور وہ خود مومن ہو
تو صرف ایک غلام لونڈی آزاد کرنا ہے۔ اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہیں جن میں تم میں اور صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا ہے۔ اگر ایک مسلمان غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ متواتر 2 مہینہ کے روزے رکھے، بطور توبہ کرے جو مقرر ہوئی اور اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو سورہ نساء کی آج ہم نے آیت نمبر 92 تک اردو ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزا اور سزا دے۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ اللہ حافظ۔